ایک نا بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت سے ملکوں میں پھرا ہوں، گھوما ہوں. تو کہتے ہیں ایک دفعہ میرا اتفاق سے جرمنی جانا ہوا، تو وہاں جا کے میں لائبریری وہاں کا وزٹ کر رہا تھا. تو ایک لائبریری میں گیا تو وہاں کی جو انچارج تھی وہ ایک لیڈی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو سب سے زیادہ بکس ہیں وہ کس چیز کو لے کے ہے، کس ٹائپ کی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس شخصیات پہ بہت زیادہ بکس ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شخصیات میں سب سے زیادہ کس پہ زیادہ بکس ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس مسلمانوں کے ایک خلیفہ گزرے ہیں عمر، ان پہ سب سے زیادہ بکس ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں جب ان کے بارے میں پڑھتی گئی ہوں، جتنا پڑھا ہے مزید کیوریوسٹی ہوئی ہے، مزید میں ان کو جاننے کی کوشش کی ہے. اور مجھے دنیا جہان سے جہاں بھی اگر کسی مسلم نے لکھی ہے، نان مسلم نے لکھی ہے، گورے کالے، انڈین، پاکستانی، کسی بھی ملک کے کسی بھی کنٹری کے رائٹر نے لکھی ہے بک، میں اس کو لے کے آئی ہوں، خریدا ہے اس کو، اور میں نے ان کی سب کی کلیکشن کی ہے. وہ کہتے ہیں، صاحب کہتے ہیں کہ اس نے پھر ہمیں وزٹ کروایا کہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے. اس لائبریری کے اندر جو سب سے بڑا ریک تھا، جو سب سے بڑی شیلف تھی، وہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بکس کی تھی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان تو ہیں ہی، لیکن غیر مسلم جو ہیں ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہ کتنی زیادہ محبت ڈالی. تو ان کے متعلق بے شمار بکس لکھی گئی. گورا پریشان ہے، وہ سوچ رہا، حیران ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ اس نے حتی الامکان اس کے گھوڑے دوڑائے، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ایک شخص اتنی بڑی، اتنی زیادہ فتوحات حاصل کر لیتا ہے اور انسانی سب سے کم انسانی تاریخ کی سب سے کم جو انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہیں، اور کیسے ایک شخص نے یہ ساری چیزیں مینٹین کی ہوئی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں. لوگ جو نان مسلم ہیں وہ تو اس چیز کو پک کر رہے ہیں، ہم کس حد تک پک کر رہے ہیں یہ ہم خود سے پوچھیں، خود سے اندازہ لگائیں کہ ہم ان کی جو زندگی ہے اس کو اپنے اوپر کتنا اپلائی کر رہے ہیں.